حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرآن مجید میں ایک سورت جو 30 آیات پہ مشتمل ہے، فرمایا جو اس سورت کو اپنی زندگی کا معمول بنائے، اس کی تلاوت کرے، تو فرمایا یہ سورت قیامت کے دن اس کی نجات کا سبب بن جائے گی۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، آپ فرماتی میرے نبی کا یہ معمول تھا، آپ سفر و حضر میں ہوتے تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت فرماتے تھے، اور میرے نبی نے اس بات کا اظہار کیا، خواہش کی کہ میری آرزو ہے کہ میری امت کے ہر مرد و زن کو یہ صورت یاد ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ السجدہ اور سورہ الملک کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے، اور یہ امت سے بھی تقاضا کیا کہ تم رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کیا کرو، اور اس کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ حضور میں سفر میں تھا تو سر راہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں میں نے خیمہ نصب کیا، مجھے پتہ نہ چلا کہ وہاں قبر تھی، اور میں نے اس جگہ پہ اپنا خیمہ نصب کر لیا۔ یہاں ایک سوال ہے، قبر جو سنت کے مطابق ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ وہ ایک بالشت ہونی چاہیے۔ ہم جب اپنے مردے کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں نا، چند ایک لوگ جو ہے نا وہ قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اور ساتھ مولانا صاحب بھی کھڑے ہیں، وہاں مولوی صاحب کو لوگ بولنے بھی نہیں دیتے، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ادھر بھی مٹی ڈالو، ادھر بھی مٹی۔ سنت یہ ہے کہ ایک بالشت، اس سے زیادہ بڑی اونچی قبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو خیر وہاں قبر تھی، لیکن قبر کا نشان مٹ گیا ہوگا اگر وہاں تھی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس قبر کے اندر سے سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت کو تلاوت کر لیا۔ تو میرے نبی فرماتے جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے نجات دے دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوست سے کہتے کہ یار میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں، اور ایسا تحفہ جس سے تمہارا دل خوش ہو جائے۔ سنت ہے تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ ہم نے تحفہ کیا دیا؟ کتاب دے دی، کپڑے دے دیے، کوئی اور تحفہ دے دیا، لیکن کبھی کبھی اپنے دوستوں کو تحفہ جس طرح حضرت ابن عباس نے دیا نا، وہ تحفہ آپ اپنے دوستوں کو بھی دو، اپنے رشتہ داروں کو بھی دو، وہ تحفہ اپنے بچوں کو بھی دو۔ ہم نے اپنے بچوں کو بہت کچھ تحفے میں دیا، ان کا مستقبل دیکھتے ہیں کہ آنے والے کل میں یہ تحائف ان کے کام آئیں گے۔ تو بھائی جان وہ تحفہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے دوست کو دیا، فرمایا ایسا تحفہ دوں گا تمہارا دل خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ تو کہا مہربانی ہوگی اگر وہ آپ تحفہ دیں گے جس سے دل خوش ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ آپ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو، اس کی تعلیم اپنی بیوی کو بھی دو، اپنے بچوں کو بھی دو، اپنے دوستوں کو بھی دو، اپنے پڑوسیوں کو بھی دو، اور فرمایا یہ ایسی سورت ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، یہ قیامت کے دن شفاعت کا سبب بنے گی۔ تو یہ اتنی عظیم سورت ہے جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔